جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. PZM ٹی وی سے آپ کا بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی. میرے ہمراہ PZM ٹی وی سے حیدرآباد کے بیورو چیف راؤ راج شریفی. پاکستانی قوم، آپ کو معلوم ہے PZM ٹی وی کا کام محبت، یکجہتی، بھائی چارہ اور افواج پاکستان میں اور عوام میں محبت پیدا کرنا، اور اس طرح محبت پیدا کرنا جیسے کہ زمین سے کوئی چیز اگتی ہے تو وہ اپنی فصل تیار کرتی ہے، پھر اس فصل کو کاٹ کر کھایا جاتا ہے جسے ہم اناج کہتے ہیں. آئیے پاکستانی قوم ایک نئے ویلاگ اور ایک نئی خبروں کے ساتھ چلتے ہیں. پاکستانی قوم، آپ نے دیکھا کہ الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر تمام پروپیگنڈے افواج پاکستان کے خلاف جو چل رہے تھے، تقریباً ان میں کمی آنی شروع ہو گئی. اس کا ریزن اللہ اور نبی کے بعد پاکستانی قوم، محب وطن لوگوں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، بالخصوص سوشل میڈیا پہ جو اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش نہیں کرتا، بلکہ ان پر ہم PZM ٹی وی کی پوری ٹیم اپنے ماں باپ قربان کرتی ہے. پاکستانی قوم، آپ نے دیکھا کہ بجلی کے اوپر پھر پیسے بڑھ گئے، مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، اور اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس وقت لوگ خودکشی کے ساتھ ساتھ اپنی عزتوں کو نیلام کر رہے ہیں. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے تھوڑی سی حقیقت اور کھولتے ہیں، ریزن کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں کریک ڈاؤن شروع ہوا بجلی چوروں کے خلاف، لیکن بڑے بڑے مگرمچھ پہ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی تک ہاتھ نہیں ڈلا. جو ہم نے اس 2-3 دن کے اندر رپورٹ لی پورے سندھ سے اور اندرونی پنجاب سے، تقریباً 4 صوبوں سے، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہاتھ میں آ گئی تو بڑے بڑے انشاءاللہ گدھ بھی سامنے آئیں گے. اور دوسری چیز، پاکستانی قوم، سیمٹ کا کٹا بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ آسان ہو گیا ہے خریدنا. آٹے کا کٹا بہت مشکل ہو گیا، آٹے کا کٹا. آئیے پاکستانی قوم، ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے واضح طور پہ کہ جیسی رعایا ویسے حکمران. کیا پاکستانی قوم ہمارا کچھ حق نہیں بنتا کہ ہم اور امن طریقے سے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرائیں؟ احتجاج کے بھی 3 طریقے ہیں. آپ نماز قائم کریں اور نئی جنریشن کو نماز کی دعوت دیں اور کہیں کہ رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں اور رب سے کہیں اے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر. یہ بھی ایک احتجاج کا طریقہ کار ہے. دوسرا، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی قوم، آپ اپنے گھروں میں ان شہیدوں کے لیے قرآن خوانی کرائیں جو ملک کے افواج پاکستان پر اپنی جان نثار کر رہے ہیں، جو کہ ہماری مسلح افواج ہے. یہ بھی ایک احتجاج میں سے ہے. کیسے احتجاج میں سے؟ کہ جب آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، وہ تو جنتی ہیں، جب ایصال ثواب کریں گے تو اللہ پاک اور تقویت دے گا، اور اسی کے ساتھ دعا مانگ لیں گے اللہ ہمارے ملک پاکستان پر اپنا کرم فرما اور اس مہنگائی کو صفا ہستی سے دور فرما. کیا ہمارا یہ ایمان نہیں کہ اگر ہم 2 ٹوکر آنسو اللہ کی بارگاہ میں ڈالیں تو اللہ رب العزت نہیں سنے گا؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کسی منافق کا تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کا ایمان یہ نہیں ہو سکتا. تیسرا احتجاج، آپ اپنا بجائے توڑ پھوڑ کے آپ کو کوئی اکساتا ہے، آپ سوشل میڈیا پر آ کر اپنی جو آنے والی نئی نسل ہے اس کو پیغام دیں
کیا پیغام دیں؟ حیا والایمان. ساری چیزیں حیا سے ہوتی ہیں، اور ہر دین کی کوئی پہچان ہے تو ہمارے مسلمانوں کے دین کی پہچان جو ہمیں یہ ملک ملا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے نام پر، اس دین کی پہچان ہے حیا والایمان. جب سوشل میڈیا پر بے حیائی عام ہو گئی تو بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہو گیا. تو وہ جب بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہو گیا تو وہ ملک کی طرف تو خاک سوچے گا، وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں اور سوشل میڈیا پر آ کر آپ اپنے حصے کا کام کریں. اب جہاں میں بات کو لے جانا چاہتا ہوں، اسی طریقے سے جب ہم اس چیزوں پہ عمل کریں گے تو دشمن کا پروپیگنڈا ناکام ہو جائے گا. وہ کیسے ہو جائے گا کہ یہود نصارہ نہ کبھی مسلمان کے دوست ہوئے تھے، نہ ہو سکتے ہیں. قرآن پاک کہہ رہا ہے. اچھا، کچھ حکمت عملی ہوتی ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیلیگیشن ملنے جاتا تھا کسی سے، اسی چیز کو ہماری پاک فوج امپلیمنٹ کرتی ہے. تو ہمارا کام ہے پاک فوج پہ دماغ چلانا نہیں، بلکہ پاک فوج کا دفاع کرنا. آپ اس چیز کو دماغ سے نکال دیں کہ آپ کو کوئی کیا کہتا ہے. آپ کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ کہتا ہے، نو پرابلم، پاکستان کے ایجنٹ ہے نا، اپنے ملک کے ایجنٹ، فوج کا ایجنٹ ہے، ہاں جی ہیں. لیکن اس نام کو مس یوز نہ کریں. یہ تمام باتوں کا مقصد یہ کہ جب یہود اور نصارہ کا پروپیگنڈا ناکام ہوگا، وہ اسی صورت میں ہوگا کہ وہ آپ کی نئی جنریشن کو خراب کرنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ انڈیا کس طرح بے نقاب ہوا؟ آپ نے دیکھا نا کس طرح بے نقاب ہوا. پاکستان نے تو کبھی کسی سے ذاتی جنگ نہیں کی، الحمدللہ پورا ریکارڈ موجود ہے. بلکہ غیر ملکی ایجنسیوں نے پاکستان کے ساتھ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، اور بلکہ ہماری اس نرم گوشی کو فائدہ اٹھایا گیا. لیکن الحمدللہ ہماری پاک فوج پوری صلاحیت رکھتی ہے منہ توڑ جواب دینے کا. جیسے کلبھوشن کو پکڑا، جو آپ کے سامنے پاکستانی قوم، ایک طیارہ ان کا مار گرایا ابھی نندن کا. آپ نے دیکھا کہ ہمارے فضائیہ کے نشانے پر تھا انڈیا کا جنرل. تو یہ آپ کو نرم گوشہ ہماری فوج میں ملے گا، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلتی ہے. تو پاکستانی قوم، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، آپ کسی بھی سیاسی جماعت میں رہیں، کہیں پر بھی رہیں، دشمن تو چاہتا ہے کہ آپ مشتعل ہو کر وہ کام کریں جس سے آپ کے اوپر دھبا لگے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایک شیطان کی چال ہوتی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. آپ اللہ کی حکمت کی طرف چلیں، شیطان کی چالوں میں نہ آئیں، کیونکہ جیت حق کی ہوتی ہے. آپ کسی صورت اپنے ملک اور پاکستان اور پاک فوج کے خلاف تو کبھی بھول کر اپنی اولاد کو بتائیں کہ کن کے لیے ہم برا سوچیں. وہ پاک فوج کے اندر سپاہی سے لے کے جو جنرل تک گیا ہوا ہے، وہ آپ میں اور ہم میں لوگوں میں سے تو گیا ہوا ہے، کوئی باہر ملک سے تو نہیں آیا ہوا کوئی. تو پاکستانی قوم، وہ بھی ہماری طرح ہیں، لیکن ہمارے کام ان کی طرح نہیں ہے. آپ نے دیکھا چاروں طرف چھاپے لگ رہے ہیں، چاروں طرف ثبوت کے ساتھ لوگ پکڑے جا رہے ہیں. کیوں؟ پہلے بھی تو یہ پاکستان تھا. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کن فیکون ہو جا. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کے لیے بہانہ کوئی بن جاتا ہے. تو پاکستانی قوم جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بندے سے نہیں ڈرتا، اور جو بندے سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہوتی ہے، اور جب وہ جان اپنے اللہ اس کے رسول کے راستے میں وقف کر دیتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی نگہبانی میں آ جاتا ہے. اسے دنیا کی کوئی طاقت جب تک اس کا وقت مقرر نہیں اسے کوئی نہیں گرا سکتا. تو پاکستانی قوم، 12 ربیع الاول کا آمد کا مہینہ ہے. آپ اپنے گھروں کو سجائیں، لیکن چوری کی لائٹ سے نہ. تمام سے اپیل ہے PZM TV کی، کیونکہ آقا علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے چوری کی لائٹ سے اس کو سجایا ملک کو یا اپنے گھر کو.
کیونکہ وہ آقا علیہ السلام جس نے کبھی ہمیں غلط کام کا راستہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے دیا ہو. اب محبت کریں, آپ گھر پہ اپنی لائٹنگ کریں. جب آپ کا بچہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا آپ اسپتال میں خرچہ نہیں کرتے؟ تو اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے, اور ہونا بھی چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اور اس مہینے کے اندر 12 ربیع الاول کے مہینے میں جتنے بڑے نیک مہینے, ہمارے 12 مہینے ماشاءاللہ مقدس مہینے ہیں, اس مہینے میں کوئی فرقہ واریت نہ کریں, اتحاد کریں, یکجہتی کریں, میرے نبی کے پیغام کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پیغام کو عام کریں. تو پاکستانی قوم, آپ کے جتنے, ہمارے جتنے یہ ملک کے سیکورٹی ادارے ہیں, پاک فوج, ISI, MI, پاک رینجرز, گمنام ہیرو, CTD, IB, پاک پولیس, ان تمام کا آپ دفاع کریں اور دشمن کو بے نقاب کریں. تو اس 12 ربیع الاول کے مہینے کی برکت سے آپ کو PZM TV نے یہ میسیج دیا. اور پھر میں آخر کی طرح یہ کہوں گا کہ ہماری جو ختم نبوت کی اصل محافظ جو ہے ہماری پاک فوج ہے. اب اجازت دیجئے PZM TV سے اپنے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو, میرے ہمراہ راؤل علی شریفی کو, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, ISI زندہ باد, گمنام یونٹی زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا صحابہ, لبیک یا حسین, وطن یا کفن.